السلام علیکم جی، اور کے قلمکار میں ہوں آپ کی ہوسٹ حلیمہ ذوالفقار۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ سا ہے کہ تھیٹر میں جو ڈرامے لکھے جاتے ہیں وہ کتنے اسپونٹینیوس ہوتے ہیں، ان کی جو رائٹنگ ہوتی ہے اور ایک دوسرے اسکرپٹ کی ڈرامے کی رائٹنگ وہ کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد سلطان۔ کیسے ہیں سعد آپ؟ السلام علیکم جی، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، تھینک یو سو مچ سب سے پہلے تو ہمارے شو پہ آنے کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا، شکریہ مجھے بلانے سب سے کا۔ پہلے یہ بتائیں کہ لکھنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یونیورسٹی کے ٹائم پہ شوق تھا تھیٹر کرنے کا، اور بس وہیں سے جو ایک قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے اپنی گریجویشن ایم فل کیا، جی سی یونیورسٹی سے میری گریجویشن تھی، تو وہاں پہ بڑا ٹرینڈ تھا۔ لیکن اس زمانے میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جو تھیٹر سوسائٹی ہے وہ اتنی اس کے اتنے اسٹینڈرڈس تھے کہ میں نے وہاں پہ آڈیشن دیا، بٹ میرا وہاں پہ نہیں آیا نام۔ ہاں، میرا نام نہیں آیا، میں سلیکٹ نہیں ہوا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، آئی تھنک کہ بس جی یہ اینڈ آف دا کیریئر ہے۔ بٹ جب قائد اعظم یونیورسٹی آئے تو یہاں پر کوئی سوسائٹی نہیں تھی۔ ہاں، تو بس کچھ اچھے دوست تھے ساتھ جن کو شوق تھا، انہوں نے انیشیٹ کی سوسائٹی کیو ڈی سی کے نام سے، قائدین ڈرامیٹک کلب، اور ماشاء اللہ آج تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں سوسائٹی کو، ہمارے جانے کے بعد بھی وہاں پر لوگ ہیں۔ اور تو بس سمجھیے کہ پروفیشنل تھیٹر رائٹنگ جو ہے وہ اس طرح دوستوں کے کہنے پہ شروع کی۔ اور اچھا، انسپریشن کوئی ہے رائٹنگ کے حوالے سے جس کو آپ دیکھتے ہوں کہ ہاں یہ رائٹر جو ہے یہ سب کی انسپریشن ہونی چاہیے جو نئے رائٹرز بن رہے ہیں؟ ہاں جی، کافی رائٹرز ہیں پاکستان میں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب ڈرامے کے حوالے سے بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ فہیم اعظم صاحب ہیں، بڑا اچھا تھیٹر لکھا ہے انہوں نے۔ ٹی وی پہ شاید ان کا اتنا کام نہیں ہے، بٹ مجھے کافی پسند ہے، میرے مینٹور بھی رہے ہیں۔ اور باقی تو پوری دنیا میں پھر کافی زیادہ ایسی مثالیں ہیں جن سے ظاہری بات انسپائر ہوتے ہیں۔ ہم سایہ ملک میں بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ بالکل۔ اچھا ساتھ مجھے بتائیں کہ تھیٹر رائٹنگ میں اور ڈرامہ رائٹنگ میں پہلی بات تو یہ کہ کیا فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی رائٹنگ مشکل ہے؟ آئی تھنک کہ مشکل اور آسانی تو اگر آپ کو شوق ہے کسی چیز کا تو پھر آپ وہ لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز مجبوری سے کی جائے گی تو وہ مشکل ہوگی، اس طرح سے اس کو نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ لمیٹیشنز ہیں تھیٹر کی، جس طرح کی ظاہری بات ہے ایک سیٹ ہے، آپ بہت بھی باہر جائیں گے تو 2 بن جائیں گے، مشکل سے 3 ہوں گے، تو وہاں پہ ایک جو ہے وہ آپ کو حد لگانی پڑتی ہے۔ ٹی وی کی رائٹنگ میں ایسا نہیں ہے، آپ جو ہے وہ اپنے کرداروں کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں، وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ٹائم کا بھی اس طرح سے وہ نہیں ہوتا۔ تو آئی تھنک یہ والی لمیٹیشن ہے، لیکن مشکل دونوں ہی ہیں۔ اور اگر آپ کو اپنے کریکٹرز کے ساتھ پیار ہے اور آپ کو اپنی کہانی کے ساتھ پیار ہے تو پھر تو آسانی ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ اگر تھیٹر کے بارے میں بات کی جائے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں وہ تھیٹر آتا ہے جو لاہور میں ہے، اور وہ کامیڈی بھی ہے، لیکن اب وہ کامیڈی کچھ ڈفرینٹ طرح سے ہو گئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ یہ ٹرن کب آیا، یہ ٹرن کیوں آیا، اور یہ ٹرن کب ختم ہوگا، تاکہ ہم جیسے جو ینگ جنریشن ہے وہ جب تھیٹر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے دماغ میں کوئی اور خیال آئے اور وہ جا کے دیکھنا بھی شروع کریں؟ آئی تھنک لاہور سے تھیٹر کے حوالے سے آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب تھیٹر کے اندر ڈانس آیا یا اس طرح کی چیزیں آئیں کہ جب وہ فیملیز کے لیے ہم سجیسٹ نہیں کرتے مشکل دیکھنا، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تھیٹر ہی انسپائریشن رہا ہماری۔ امان اللہ صاحب، سہیل صاحب، تو ان کے جو ڈرامے ہم وہ آج بھی دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش کبھی اس قسم کا کام جو ہے وہ ہم بھی پروڈیوس کریں۔ تو نو ڈاؤٹ کہ ان کا بڑا ایک کام ہے، بڑے سالوں پہ محیط ان کا کام ہے، اور وہ بہت انسپریشن ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو یعنی کہ اس سے ہٹ کے جو تھیٹر جس کو ہم پتہ نہیں کیا نام دیں گے، لیکن انور مقصود صاحب کا اس میں بہت زیادہ مجھے لگتا ہے رول ہے۔ داور محمود بڑے مشہور ڈائریکٹر ہیں، 14.25 اگست 14.25 اگست انور مقصود صاحب کے لکھے ہوئے 3-4 پلیز انہوں نے کیے ہیں۔ فہیم اعظم صاحب تھیٹر میں بڑا نام ہے، ان کے بڑے اچھے پلیز رہے جن کو میں نے دیکھ کے انسپائر ہوا اور مجھے لگا کہ مجھے تھیٹر رائٹنگ کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ نے انور مقصود صاحب کا نام لیا، یہ جب نام ہمارے دماغ میں آتے ہیں تو کامیڈی بھی آتی ہے دماغ میں، لیکن ایک معیاری کامیڈی آتی ہے، وہ کامیڈی نہیں آتی جسے آپ ولگر کہہ سکیں، یا بلو دا بیلٹ کامیڈی ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ تو آج کل وہ کامیڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو رائٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ
آئسولیشن میں تو پیدا نہیں ہوتے, ظاہری بات ہے وہ ماحول سے ہی اٹھتے ہیں, وہیں سے سیکھتے ہیں. تو ابھی جو اوور آل ہماری آبزرویشن کا معیار ہے, اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے, شاید ان کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے, اور وہ ہماری, میں اپنے آپ کو تو اولڈر جنریشن میں ہی کنسیڈر کرتا ہوں, کنسیڈرنگ جب میں نئے بچوں سے ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں, تو میرا خیال ہے ابھی ہم ان کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکے. ٹھیک, ان کی طرف سے ایک جو تھوڑی سی پریشان کن بات مجھے ان کے لیے لگتی ہے کہ ان میں شاید وہ اسٹیمنا نہ ہو جو کہ انور مقصود صاحب جیسے رائٹر, خلیل صاحب جیسے رائٹر, یا اپنے خیالات کو اچھی طرح کاغذ پہ اتارنے کی جو ایک ایبلٹی ہوتی ہے, یا ٹک کے بیٹھنا جس کو کہتے ہیں, وہ شاید ابھی ان میں نہیں ہے. لیکن آئیڈیاز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ایز گڈ ایز اینی ون, اور اف the both generation sit اور وہ آپس میں بات کریں تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ جو ولگیرٹی جیسی چیزیں ہیں, یہ کچھ ہی ایسے بیچ میں عناصر ہوتے ہیں جو کہ جن کا مقصد صرف فیم حاصل کرنا, چاہے وہ وقتی ہو, تو وہ پھر اس کے لیے کرتے ہیں. ینگ جنریشن کی آپ نے ساتھ بات کی, ینگ جنریشن ویب کی طرف بہت جانا شروع ہو گیا ہے, اور وہ ڈرامے, وہ سیریز, جو شارٹ فلمز ہوتی ہیں وہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. تو ان کو واپس لانا ضروری ہے, یا ہم بھی ویب کا کنٹینٹ بنائیں اور ایسا معیاری بنائیں کہ ینگ جنریشن ہمارے ویب کا کنٹینٹ دیکھے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا ضروری ہے؟ ویب کے ساتھ ٹکر لینا تو شاید ابھی اس وقت ہمارے بس میں نہیں ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرف ڈھلنا پڑے گا. اور آپ نیٹ فلکس دیکھ لیں, ہر بندہ, اسٹریمنگ پلیٹ فارمز ہیں ہمارے ہمسائے ملک میں بہت, جو ہے ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری انڈسٹری ان سے بہت بہتر ہے, لیکن اب وہ جس قسم کے سیزن سیریز پروڈیوس کر رہے ہیں تو یقیناً ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. تو بالکل ہماری ینگ جنریشن کو اس طرف لانے کے لیے ہمیں ڈیجیٹل سائٹ کے اوپر جانا چاہیے, اس کی اویئرنیس, اس کی ایک انڈسٹری یہاں پہ ڈیولپ ہوگی, تو آئی تھنک ٹی وی کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. اچھا ساتھ, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈرامے میں ایک چیز کی کمی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ ہاں ڈرامے میں اس چیز کی کمی ہے؟ آئی تھنک ورائٹی آف کریکٹرز, کہ جو ایک کریکٹرز کی ورائٹی ہمارے معاشرے میں ہمیں ارد گرد دیکھنے کو ملتی ہے, وہ شاید تھوڑی سی کم ہے. ڈرامے اچھے ہیں آج کل کے, بہت لوگوں کو پسند ہیں, لیکن کریکٹرز آپ دیکھیے, اگر آپ پوسٹرز ہی امیجن کریں تھوڑا سا ان کو اپنے ذہن میں, تو آپ کو ایک ہی طرح کے لگیں گے, ان میں بھی ورائٹی نہیں ہے. تو ورائٹی آف کریکٹرز اور ورائٹی آف پروبیبلی اسٹوریز. اچھا, ڈرامہ کے لیے رائٹر کی, ڈائریکٹر کی اور پروڈکشن کی کیا امپورٹنس ہے؟ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مس ہو جائے تو ڈرامہ کیا ویسے, مطلب اگر رائٹر نے محنت کی ہے اور ڈائریکٹر اور پروڈکشن نے محنت نہیں کی تو کیا ڈرامہ اچھا بن سکتا ہے؟ یا پروڈکشن اور ڈائریکشن اچھی نہیں ہوئی اور اسکرپٹ اچھا تھا تو کیا ویسے آ سکتا ہے سامنے؟ ٹیم ورک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ انڈیویجول ایک چیز نہیں ہے. انڈیویجول رائٹنگ اور ہے, آپ کالم لکھتے ہیں تو آپ کا وہ چھپ جاتا ہے, آپ اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے ہیں وہ آپ کی, لیکن یہ جو ڈرامہ بنانا ہے یہ تو ایک ٹیم ورک ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ میک اپ آرٹسٹ سے لے کے پروڈکشن کی ساری ٹیم, ہر بندہ ایکولی انوالو ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی اس میں سے ایک آدھا سائڈ ہلکی بھی جا رہی ہے اور دوسری اسٹرانگ ہے, سمجھیں آپ کی ڈائریکشن, اسی لیے میرا خیال ہے کہ بہت بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ڈائریکشن ایک ایسی چیز ہے شاید جو کمزور رائٹنگ کو بھی اچھا کر سکتی ہے. تو اور وہ ڈائریکشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بڑے اچھے لکھے ہوئے جملے کو اس طرح سے شاید جس طرح رائٹر نے سوچا ہوگا, تو رائٹنگ اچھی اور بری ٹی وی پر بنانے کا آئی تھنک کریڈٹ ڈائریکٹر کو ہی جاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹر ہمیشہ محور بھی ہوتا ہے کہانی کا, کسٹوڈین جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ چینج کر سکتا ہے, امپرووائز کر سکتا ہے. اچھا, ہم یہ جو مین اسٹریم ڈرامہ ہے اس میں سے, یہ ساس بہو کے جھگڑوں میں سے اور لو ٹرائنگل میں سے کب نکلیں گے؟ کیونکہ جو ینگر جنریشن ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھنا چاہتی, چاہے یہ پاپولر ہے چاہے نہیں ہے. 60% پاکستان کے عوام جو ہے, آبادی ینگر جنریشن ہے, وہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھنا چاہتی. تو ہم کب ان چیزوں میں سے نکلیں گے اور نئی کہانیاں لے کے آئیں گے؟ اچھا, حیرانی کی بات ہے کہ میری آبزرویشن اس سے تھوڑی سی مختلف ہے, کیونکہ میں اتنے ڈرامے نہیں دیکھتا, لیکن فالو ضرور کرتا ہوں. جو مشہور ڈرامے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی بہت کچھ کلپس دیکھ لیں اس وجہ سے کہ دیکھیں گے آج کل کیا چل رہا ہے. تو مجھے تو اچھے کمنٹس ملتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اسپیشلی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ ڈراموں میں جن میں اچھے کردار جو تھوڑے سے مشہور ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور بڑے کمنٹس ان کے اوپر کرتے ہیں. لیکن ہم نکلیں گے اس میں سے تب جب شاید ایز اے آڈینس ہم اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے ایسی چیزوں کو
جو کہ مین اسٹریم نہیں ہے. اور وہ تب ہوگا جب ہم ان سٹوریز پہ انویسٹ کریں گے. تو کوئی ایسی سٹوری جو ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر کو نہیں لگے, آئی تھنک یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آڈینس دیکھیں. جب مجھے یاد ہے کہ جب الفا بریوو چارلی آیا تھا, تو میں آج بھی اس ڈرامے کو مطلب اگر کوئی ایک ڈرامہ میں کہوں نمبر 1 پہ وہ, تو شاید اس سے کچھ میرا نوسٹیلجیا بھی اٹیچ ہے, اور the way شعیب صاحب پروڈیوسڈ اٹ اینڈ ہر چیز اس کے بارے میں شروع سے لے کے پرفیکٹ ہے, کیونکہ شاید وہ بہت نیچرل ہے. اور وہ اس ٹائم کے زمانے سے پہلے سنہرے دن بھی تھا. تو آئی تھنک کہ ہم نکل سکتے ہیں, ہمیں اس طرح کے بولڈ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, اسپیشلی جو پروڈکشن. میرا جو اگلا سوال تھا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ رائٹرز اکثر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جب ہم بہت ہی کوئی آؤٹ آف دا باکس اسکرپٹ لے کے ڈائریکٹرز کے پاس یا پروڈیوسرز کے پاس جاتے ہیں, تو وہ یہ بولڈ اسٹیپ لینے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم سیف پلے کرنا چاہتے ہیں, جو پہلے سے ہی چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے. تو کب ہم اس بولڈ اسٹیپ کی طرف آنا شروع کریں گے کہ جو رائٹرز اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اور بہت اچھی اسٹوریز لے کے آ رہے ہیں, ان کی اسٹوریز ہم چلانا شروع کریں؟ آئی تھنک جب آپ اس کے ساتھ اکانومی کو اٹیچ کریں گے, جب آپ اس کے ساتھ پیسہ اٹیچ کریں گے, جب آپ ینگ جنریشن کو یہ انسینٹیو دیں گے کہ آپ اس طرف آئیں. آپ ڈرامہ رائٹنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں, تو تب یہ جو ہے انڈسٹری یہ بڑھنا شروع ہوگی. اس سے پہلے آئی تھنک بہت مشکل ہے. میں خود تھیٹر میں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا بھی میں نے تھوڑا سا کام کیا, 4-5 پلیز, اس میں مجھے اچھی پذیرائی ملی, اچھے رائٹرز نے وہ پلے دیکھا, تعریف کی, بڑا اچھا لگا. لیکن ٹی وی کی طرف شاید میں اسی لیے نہیں آ سکا کیونکہ جو میرے اسکرپٹ تھے وہ تھوڑے سے ساس بہو ان میں بھی تھی, لیکن شاید ساس بہو کی لڑائی نہ ہو اور کہیں پہ پیار دکھا دیا, تو وہ نہیں اپریشیٹ ہوئے, یا وہ ان پہ پیسہ لگانے کو زیادہ تر. اس وجہ سے ٹی وی کے لیے میں اتنا لکھ بھی نہیں سکا. ٹی وی کے لیے کام بہت ہے, میں نے اسسٹ کیا ہوا ہے یونس بٹ صاحب کو, حیثم حسین ایک ڈائریکٹر ہیں, ان کے ساتھ میرا کام ہے, لیکن کم کام ہے ٹی وی کا. ایز اے آڈینس میں ٹی وی پہ زیادہ کمنٹ کر سکتا ہوں, بٹ ہاں یہ ہے کہ پیسہ اس میں ابھی ہمیں لانے کی ضرورت ہے, اچھا پیسہ, تاکہ ہماری اس کو انڈسٹری ہم بنائیں, تاکہ جو میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہم جب یہاں سے فارغ ہوں گے اپنی یونیورسٹی سے, تو ہمارے پاس ایک کریئر بنانے کی جگہ ہوگی. اچھا, پہلے کے رائٹرز جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو ایک پیشن کی طرح لکھتے ہیں, اور ہمارا پروفیشن کوئی اور ہے, یہ ہم تب لکھتے ہیں جب ہم اپنے لیے وقت نکالنا چاہتے ہیں. اور آج کے بعض اوقات رائٹرز ایسے ہوتے ہیں جو وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو یہ پسند ہے تو بس لکھ دیا. تو کیا ان رائٹرز میں اور ان رائٹرز میں کافی فرق ہے اس سوچ کی وجہ سے؟ آئی تھنک مجبوری ہے, انسان کی مجبوری ہوتی ہے. کبھی پروفیشن ہمارے یہاں پہ جیسے حالات ہیں امپلائمنٹ کے, تو اکثر اوقات آپ اپنا جو پروفیشن ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں چنتے, اور جب چن لیتے ہیں اور آپ کو جا کے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ اس کے ڈائنامکس اس طرح کے ہیں, تو آپ کی امید بھی ٹوٹتی ہے, سارا کچھ. تو بس یہ مکس سا نظام ہے, اس میں ہمیں تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. اچھا, کافی ینگ رائٹرز کی یہ بھی کمپلینٹ رہی ہے کہ جب ہم اپنا بہت ہی اچھا اسکرپٹ لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اسکرپٹ بہت اچھا ہے, ہم اس پہ ڈرامہ بنائیں گے, لیکن آپ یہ اسکرپٹ ہمیں بیچ دیں, نام ہم اپنی مرضی کے رائٹر کا لکھیں گے. تو کیا ایسا فیلڈ میں ایسی چیزیں موجود ہیں؟ آئی تھنک ایسا میں نے تو ایکسپیرینس نہیں کیا, لیکن ضرور اگر آپ نے, ظاہری بات ہے ایشو ہوگا وہاں پہ, لیکن میں نے کبھی اس ٹائپ, ہاں رائٹرز اپنے اسسٹنٹ رکھتے ہیں, وہ آئیڈیاز کی ایک برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, لیکن وہ پھر اینڈ کے اوپر ان کا اپنا ہی کہیں 2-4 آپ کی لائنس آپ کو, وہ بھی آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ سینئر رائٹر کے ساتھ کام کر رہے اور اس نے آپ کی چیز کو یوز کیا. لیکن ہاں کچھ جگہوں پر سننے میں ایسا آیا ہے کہ ایسا ہے کہ کچھ رائٹرز, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جن کا ماشاءاللہ نام ہے, جنہوں نے عزت کمائی ہے, وہ خود ہی لکھتے ہیں, اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی رائٹر کے لیے کسی کی رائٹنگ کو مطلب اپنانا. اگر کوئی واقعی رائٹنگ سے کسی کو لگاؤ ہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے. اچھا, تھیٹر پہ تو آپ نے بہت کام کیا ساتھ, تو ویب کی طرف آنے کا یا شارٹ فلمز لکھنے کا کوئی ارادہ ہے فیوچر میں؟ جی بالکل, شارٹ فلمز کافی لکھیں, کچھ پروڈیوس ہوئیں, کچھ نہ ہو سکیں. ویب میں آنے کا پورا ارادہ ہے, پورا دل ہے. کچھ اور چینل کے ساتھ بھی ہمارا ایک اسکرپٹ کافی فائنلائزیشن کی سٹیج کے اوپر ہے, اور رفا یونیورسٹی کی کولیبریشن کے ساتھ ہم اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. تو دیکھیے پہلا کام ہے, اگر یہ اچھا چلتا ہے تو ضرور, بالکل بہت زیادہ دل ہے, بڑا ایک دفعہ پیشن دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئے. تو یا ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ
वेब सीरीज एंड राइटिंग वेब सीरीज। अच्छा, आप अपनी राइटिंग में कितना फीसद चांस जो है वो यंग लोगों को देते हैं? बने बनाए नामों को नहीं देते और यंग लोगों को प्रमोट करते हैं कि वो इस तरफ आएँ, एक्टिंग करें, राइटिंग करें, सब कुछ करें, तो ये कितना ज़रूरी है फील्ड के लिए? आई थिंक मिक्स। यहाँ पे भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप के कैरेक्टर्स पे बेसिकली कहानी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कहानी के अंदर यंग कैरेक्टर्स हैं तो आप यंग लेंगे, लेकिन अगर कोई सीनियर कैरेक्टर है तो आप सीनियर लेंगे। लेकिन मैं खुद क्योंकि नया हूँ और खुद इस फील्ड के अंदर सीनियर से मेरी मुराद एज की नहीं थी, सीनियर से मेरी मुराद एक्सपीरियंस की थी। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आते भी हैं कभी कभार, लेकिन गुमनाम से रह जाते हैं और होते बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ, नहीं, मुझे पर्सनली शायद मेरी एसोसिएशन उनके साथ है, वो काइंड ऑफ दे आर माई क्लैन। तो हाँ, मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं नए लोगों को थिएटर के अंदर, तो क्योंकि मैं काम ही हमेशा स्टूडेंट्स के साथ करता था, तो हाँ, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। मुझे भी। अच्छा, थिएटर में तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जाहिर है ऑडियंस सामने बैठी हुई होती है, अच्छा रिएक्शन हो या बुरा रिएक्शन हो फ़ौरन ही आ जाता है सामने, तो उसको कैसे डील करते हैं अगर कोई बैकलैश आ जाए? आई थिंक ये तो एक्टर्स की अब जिम्मेदारी है। देखिए, राइटर का तो काम है, उसने राइटिंग की और डायरेक्टर के हवाले अपना सारा मामला कर दिया। तो उसके बाद फिर जो एक्टर्स हैं थिएटर और टीवी के, ये उनकी स्किल्स का फ़र्क है। तो इसीलिए कहा जाता है कि थिएटर करना मुश्किल है, थिएटर लिखना शायद उतना मुश्किल ना हो, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि वो तो आप कभी भी अपने टाइम पे लिख रहे हैं। बट आपको पता है ये 1.5 घंटा है, इसमें आपकी एक मूवमेंट को 500-600 लोग जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको बोलना। और यकीन करें, मैंने जितना थिएटर देखा है और जितना किया भी है, उसके अंदर हमेशा एक्टर्स ने ज़्यादातर 95% जो है वो, कभी कभार कोई ऐसा झोल होता है लेकिन अच्छे एक्टर्स उसको भी बस वो कर लेते हैं। तो हाँ, वो चीज़ मुश्किल है, उसी के लिए आप 30-30 दिन, 3-3 महीने, अच्छे प्लेस के लिए 4-4 महीने मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सियाचिन ने एक प्ले था, अनवर मकसूद साहब का, दावर ने उसको डायरेक्ट किया था। तो उसकी जो कास्ट है उसको उन्होंने 3 से 4 माह के लिए आइसोलेशन में रखा, क्योंकि वो सियाचिन के फौजियों का किरदार अदा कर रहे थे। तो उनको 3-4 महीने के लिए उनसे मोबाइल लिए गए, एक बिल्कुल अलहदा से घर में, सियाचिन भी लेकर गए उनको वहाँ पे, तो ताकि वो जो एक फ्रस्ट्रेशन, पैशन और वो जो सारा कुछ उसमें आता है। तो वो ड्रामा मेरा ख्याल है उसकी, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट 200 से ऊपर शोज़ उसके पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों में हुए थे, बड़ा मशहूर हुआ था। तो आप वही बात है कि जब किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, अनवर साहब जैसे राइटर, तो उसका पे बैक लाजमी, लोग मेहनत करते हैं। आप ये जो इंसेंटिव है, हम इसको थोड़ा सा कभी कभी गलत मॉनिटरी जो फ़वायद हैं, बट ये होने चाहिए। हम देखते हैं इर्द गिर्द अपने के, जिनको वो ज़्यादा अच्छी तरह से मिल रहे होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा काम भी करते हैं। अच्छा साद, लास्ट में मैं आपसे बस ये कहूँगी कि वो लोग, वो यंग जनरेशन जो राइटिंग की तरफ आना चाहती है, उनके बारे में आप कोई ऐसा मैसेज दें या उनको कोई ऐसी टिप दें जो उनके लिए यूज़फुल हो? फोकस और स्टेमिना और टिक के एक जगह बैठना। आप ये फैसला करेंगे, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो 4-5 घंटे के लिए, चाहे आप एक लाइन भी ना लिखें, आप में इतना स्टेमिना हो गया, आप एक जगह पे बैठ के उसको जो है वो लिख सकें। क्योंकि फिर ही आप, क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आइडियाज़ तो फिर सबके पास होते हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने अच्छे दिमाग के साथ पैदा किया है, उसके अच्छे प्यारे आइडियाज़ होते हैं। लेकिन राइटर, और अच्छा राइटर वही बन सकता है जो कि जिसमें ये स्टेमिना और फोकस हो कि वो उस सब चीज़ को कागज़ पे उतारने की अहलियत रखता हो। एक दफ़ा जब वो खुद इस प्रोसेस को से गुजरेगा बार बार और कुछ अरसे बाद उसको इंजॉय करना शुरू कर देगा, तो फिर इट डजंट मैटर कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं या नहीं उस टाइम के ऊपर। यू कीप राइटिंग और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करें। फ़र्ज़ करें अगर आप ड्रामा राइटर बनना चाहते हैं तो आप आइसोलेशन में नहीं बनेंगे, आप जॉब करें, अगर आपने कोई एजुकेशन हासिल किया है, आप चीज़ों, लोगों से इंटरेक्ट करें, कैरेक्टर्स के साथ, लोगों के साथ रियल लाइफ में। तो बस ये 2-3 मैसेजेस हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच साद, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने के लिए। बहुत शुक्रिया। जो भी लोग यंग राइटर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि साद ने बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स दी हैं, इन टिप्स पर अमल करें और हमारा शो देखते रहें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।